یہ محمد احمد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بخیر ہوں۔ ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہیں، ان کو کسی نے بتایا ہے کہ ان پر کسی جن کا اثر ہے۔ پوچھنا یہ تھا کیا یہ جن کا اثر ہونا حق ہے، اور اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اور کسی پر اس کا اثر ہونے کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں۔ اگر آپ فری ہوں تو ٹائم بتا دیں، میں کال کر لوں گا، تفصیل سے بتا دیں۔ جی ہاں، کسی انسان پر خبیث جن کا اثر ہو سکتا ہے۔ جن انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اسے مار بھی سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی موت زیادہ تر طعن اور طاعون سے ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت طعن تو ہم جانتے ہیں، یعنی نیزہ، بھالا، تلوار وغیرہ سے لڑنا، یہ طاعون کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ طاعون جو جنات تمہارے دشمن ہیں ان کا چوکا ہے طاعون، لہذا جو ہے جنات کا اثر انسان پر ہونا، اگر کسی پر جن کا اثر ہو تو کسی اچھے عامل سے اس کا علاج کرانا چاہیے۔ اپنے طور پر اس کا علاج کرنا ہے تو بھی بہت ممکن ہے، بہت آسان ہے۔ اپنے طور پر اپنے مریض کا، ایسے مریض کا جس پر جناتی اثر ہو، اس کا علاج کے لیے کرنا یہ کہ روزانہ معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی آیتوں کے مجموعہ ہے، اس کو منزل کہتے ہیں، اس کو پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ عام انسان کے لیے جنات کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ جنات انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، البتہ خبیث جنات انسانوں کو پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سحر کا ہونا بھی برحق ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کسی دیندار پابند شرع عامل کو دکھایا جائے۔ جس طرح مرض کی علامات ہوتی ہیں، اسی طرح سحر اور جنات کے اثر کی بھی علامات ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر ماہرین فن کو سحر کا اندازہ ہو جاتا ہے، اثر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جادو کے اثر سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے اور بسا اوقات جان بھی چلی جاتی ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سحر کی تاثیر سے جو ہے چیزوں کی حقیقت بھی بدل سکتی ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ہے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے کہ جو اس بات کی پوری دلیل ہے کہ سحر اور جادو اور ٹونے سے ان چیزوں کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ کلمات ہیں جن کو اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی جو کہ جادو اور سحر اور ٹونے میں بہت زیادہ رہتے ہیں تو یہ مجھے گدھا بنا دیتے۔ چنانچہ یہودیوں کی ہی سازش تھی۔ لبید بن عاصم یہ ایک یہودی تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، تو جادو کا اثر ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص سحر سے متاثر ہے تو وہ کسی دیندار پابند شرع عامل سے ملے اور علاج کے لیے وہ جو عمل تجویز کرے اس کو کرتا رہے، اور اگر متاثر تو نہیں ہے لیکن آئندہ محفوظ رہنا چاہتا ہے سحر سے، جنات سے، ٹونے سے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات جو سحر اور جادو کو توڑ کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے ان کو صبح و شام پڑھ لینا چاہیے، اور ان آیات کو جو آیت دفع سحر، یعنی سحر سے جناتی اثرات سے حفاظت والی آیتیں ہیں، وہ آیتیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منزل کی شکل میں جمع کر دیے، جسے بآسانی کتاب سے یا کتاب کی دکان سے یا مارکیٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جادو کرنا، ٹونا کرنا یہ حرام ہے، اس کا تمام علماء کا اس پر اجماع ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، تو اس سے دور رہے
اور اس کے ضرر اور تکلیف سے بچنے کے لیے ممکنہ حد تک کوشش اور جد و جہد کرے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسے شخص کو قاضی کے سامنے پیش کرے اور اس کو پہ سزا جاری ہو۔